وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے دور میں وہ تو آپ لوگ خاموش تھے، بلکہ آپ ڈیفینڈ کرتے تھے، اب ہوا تو آپ کہتے ہیں جناب دیکھیے یہ جمہوریت نہیں، یہ براڈر برش کے ساتھ آپ ایک چیز کو نہیں پینٹ کر سکتے. پی ٹی آئی کے دور میں جن لوگوں کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں، جو سویلینز ٹرائی ہوئے ہیں، ان پہ ایلیگیشنز کیا تھے؟ کیا ان پہ ایلیگیشنز اس نوعیت کے تھے؟ کیا ان کے خلاف پولیس کمپلینٹ تھی؟ کیا ان کو سیاسی طور پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا؟ دیکھیں نا، جو 9 مئی ہے، جو ان کا کلیم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیسائز ایونٹ ہے. وہاں پہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، آپ نے ان کو بری الذمہ قرار دیا، اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو اس کے ساتھ رہے، آپ نے ان کو زبردستی میں 9 مئی میں گھسیڑا. اور اس کے بعد آپ نے 9 مئی کو بنیاد بنا کے اس حکومت نے اور طاقتور اداروں نے جو پارٹی کو کریش کرنے کی کوشش کی، اور پارٹی کے خلاف ہر وہ ایکشن کیا. آج تک 1.5 سال سے ہو گئے ہیں، ہمارے رہنما قید میں ہیں، ہمارے کارکنان کا قید میں، ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں لائی گئی ہے. وہ اپنی سزا سے زیادہ وہ سزائیں بھی کاٹ چکے ہیں. یعنی ابیٹمنٹ کا جو چارج ہے اس کی سال سزا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان سے ویسے ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے نا کہ ان کے اوپر چارجز کیا ہیں. یہ مطلب یہ پتا ہے کہ میں نے پڑھا حسن خان، فار ایگزامپل حسان خان نیازی، سن آف حفیظ اللہ نیازی، 10 years rigorous imprisonment involved in Jinnah House incident. Is this all we'll know? اب جناح ہاؤس انسیڈنٹ میں مطلب is this all we will know? انفارمیشن اتنی ہمیں ملے گی. اب میں آپ کو بتاؤں، جناح ہاؤس کا انسیڈنٹ ہوا ہے allegedly 4 بجے. حسان کی فوٹیج ہے 7-8 بجے کی، حسان نیازی کی. Now you tell me, if you say کہ ایک تو جناح ہاؤس، اس کو زبردستی جناح ہاؤس کہتے ہیں. آج تک جناح صاحب ایک دن بھی نہیں رہے اس میں. جناح صاحب کو کبھی قبضہ بھی نہیں دیا گیا اس کا. It was always been our core commander house. ہم تو وہاں پہ پڑے ہیں، بڑے ہوئے ہیں. ہمیں تو کور کمانڈر ہاؤس تھا، بعد میں جناح ہاؤس کا. آپ کے لیڈر وہاں، میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پر سیاست ہی بڑی ہوئی. جی بالکل. وہ لوگ جنہوں نے ڈیلیں بنائی، وہ سیلیبریٹری الیکشن بھی لڑے ہیں جا کے. جی جو آپ کی، جن کے بارے میں آئی جی پنجاب صاحب پولیس پریس کانفرنس میں سب سے زیادہ جن کے نام لے رہے تھے، حاضر سروس آئی جی چیخ کے. اور دوسرا یہ کہ سیاست اس طرح بھی ہوئی کہ کوئی کراچی، شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے بالکل اپنی، لیکن وہ جی ایچ کیو میں بھی تھے، بلوہر میں بھی تھے، وہ سرگودے میں بھی تھے. مطلب یہ چھلاوے تھے سارے. یہ بھی ہوا ہے، لیکن سر بہت سے لوگ آپ کے وہاں تھے بھی تھے. آپ کی لیڈرز لے کر گئے ایک پورے کانوائے کو، کم از کم جناح ہاؤس، کاشف جی ایچ کیو. یہاں پہ شہریار افریدی کی تقریر ہے کہ جی ایچ کیو چلا. میری بات سنیں، آپ اگر جن کی وہاں پہ ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ لائیں نا، عمران خان نے تو بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں. آج بھی جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں. آپ کو نہیں پتا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ غائب ہے، کہاں پہ پیش کی گئی. سویلین کورٹس میں ٹرائل ہوتا. دیکھیں شفافیت کا دیٹ از ایشو. اب یورپین یونین کا بھی آپ نے جو پریس ریلیز پڑھا ہے، 27 کووننٹس ہم نے ٹریٹیز انٹرنیشنل سائن کی ہوئی ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کا 8 سے 10 بلین ڈالر کا آپ ٹیکس ریبیٹ یورپین یونین سے لیتے ہیں. ناؤ دس ریبیٹ از فار پاکستان، not for PTI, not for PMLN, not any specific group اور ایک ادارے کے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا فورن جو گلوبل ورلڈ ہے، آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. obviously it cannot be treated like me. I'm a poor citizen of this state جو کہ ابڈکٹ بھی ہو گیا، جس کو آپ نے مارا بھی، جس کے گھروں پہ اگر آپ جناح ہاؤس میں کہتے ہیں کہ داخلے کی اجازت نہیں تھی، تو سر تو میرا بھی گھر آئین کے مطابق اتنا ہی سیکیور ہے، میرے دوستوں کا بھی، اور میرے ورکروں کی اور میرے پارٹی کے خواتین ورکرز بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنا جناح ہاؤس کا. آئین صرف ایک جگہ لاگو نہیں ہوتا، پورے پاکستان پہ لاگو ہوتا. تو آپ پک اینڈ ڈراپ، پک اینڈ چوز نہ کریں. یہ آرگومنٹ ہے پی ٹی آئی کا.